مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی کا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ نجم الدین ایوب شازی ابن مروان کے صاحبزادے اور شرکو کے بھائی تھے۔ وہ کرد نسل کے قبیلے روادیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آل شداد سے قریبی تعلقات تھے اور 1130 عیسوی میں ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلے بغداد اور بعد ازاں تکریت منتقل ہو گئے، جہاں انہیں علاقے کے حاکم بہروز نے گورنر مقرر کر دیا۔ شازی کے انتقال کے بعد نجم الدین ایوب نے اپنے والد کی جگہ تکریت کی گورنری سنبھالی۔ 1132 عیسوی میں ایوب نے زنگی خاندان کے لیے خدمات انجام دیں اور تکریت کے قریب سلجوق سلطان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ نجم الدین ایوب نے دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے عماد الدین زنگی کی جان بھی بچائی۔ 1136 عیسوی میں شیرکو نے تکریت میں ایک مسیحی کو قتل کر دیا، جس پر دونوں بھائیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے جس رات انہوں نے تکریت چھوڑا اسی رات نجم الدین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ یہی یوسف بعد ازاں صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا بھر میں پہچانا گیا۔ عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو بلبک کا گورنر مقرر کیا، لیکن جب 1146 عیسوی میں دمشق کے بوری عطابق معین الدین نے اس کو فتح کر لیا تو نجم الدین دمشق آ گیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران نور الدین زنگی نے شہر فتح کر لیا اور ایوب کو دمشق کا گورنر مقرر کیا۔ ایوب کے صاحبزادے صلاح الدین نے بھی نور الدین زنگی کی افواج میں خدمات انجام دیں اور صلاح الدین ایوبی فتح مصر میں اپنے چچا شیرکو کے ہمراہ تھا۔ نجم الدین ایوب 31 جولائی 1173 عیسوی کو شاہ سواری کے دوران میں ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور 9 اگست کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ صلاح الدین ایوبی کی ایوبی سلطنت کا نام نجم الدین ایوب کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔